بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اہل بیت کون ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے اور اکثر لوگوں کے ذہن اس بارے میں کلیئر نہیں ہیں کہ اہل بیت کس کو کہا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ذہن میں موجود ان شبہات کو دور کریں گے اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔ اہل بیت کی شان بھی آپ کو بتائیں گے اور اہل بیت کا مختصر تعارف بھی پیش کریں گے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بھی بتائیں گے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کا ذکر اور ان کے نواسوں کا ذکر بھی شامل ہوگا۔ تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو یاد رہے کہ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، جیسے کہا جاتا ہے اہل مکہ، مکہ والے، اہل علم، علم والے۔ تو گھر والوں میں سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں، اس لیے اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویاں ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین داخل ہیں۔ سورہ احزاب کی ایک آیت بھی ازواج مطہرات کے حق میں اتری اور صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ آیت ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے اہل بیت میں داخل ہونے پر نص ہیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کو بھی چادر میں لے کر اہل بیت کی اس تطہیر و تقدس میں شامل فرمایا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت ایک اونی منقش چادر اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے تو آپ کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور وہ بھی ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو گناہوں سے خوب پاک و صاف کرے۔ اسی طرح صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، یعنی آپ فرما دیں آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا۔ پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ دوستو اس حدیث کو حدیث قصا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر یعنی قصا میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لیا اور اہل بیت میں داخل فرمایا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کے حکم میں ہیں۔ ان کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی، چنانچہ نصارہ نجران کے خلاف مباہلہ میں بھی ان کو لے گئے۔ یوں آیت مباہلہ میں ابنا آنا کے الفاظ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ داخل و شامل ہیں۔ دوستو اہل بیت کی تیسری قسم وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اعزازی طور پر اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویاں، آپ کی اولاد، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں اور اولاد کی اولاد اور 5 نواسے اور 3 نواسیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر وہ شخصیات شامل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے مفہوم میں داخل فرمایا۔ دوستو اہل بیت کا لفظ بولتے ہی ہمارا ذہن جو صرف خاندان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جاتا ہے، یہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے یہ خوشی حاصل کرنا ہو
کہ اس کے نامہ اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو اسے چاہیے کہ یوں کہے، اے اللہ تو درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت اور اہل بیت پر کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا رب ہے۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں اور اہل بیت کی محبت کس قدر ضروری ہے۔ چلیے اب آپ کے لیے اہل بیت کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں اہل بیت کے نام محفوظ ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ ان کا نام خدیجہ اور لقب طاہرہ تھا۔ والد کا نام خولد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے قبل ان کا نکاح پہلے ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوا تھا۔ ان کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے نکاح میں آئیں۔ ان کے انتقال کے بعد 40 برس کی عمر میں حرم نبوت میں داخل ہوئیں اور ام المومنین کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو نبوت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت انہوں نے ہی حاصل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں، نبوت کے 10ویں سال انتقال کیا۔ نمبر 2، حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، جو قریش کے ایک قبیلے عامر بن لوی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی پہلی شادی سکران بن عمر سے ہوئی تھی، جن کا انتقال ہو گیا تو 7 رمضان بعض روایات میں شوال سن 10 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ سخاوت و فیاضی ان کے نمایاں اوصاف تھے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ والدہ کا نام زینب تھا، جن کی کنیت ام رومان ہے۔ ان کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور کنیت ام عبداللہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 11 نبوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس گزارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 48 سال بعد 74 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ نمبر 4، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا۔ خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ والدہ کا نام زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا۔ 45 ہجری میں مدینہ میں انتقال کیا۔ نمبر 5، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، ام المساکین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خزیمہ تھا۔ ام المساکین کنیت تھی۔ فقراء اور مساکین کے ساتھ فیاضی کرتی تھیں، اس لیے اس کنیت سے مشہور ہو گئی۔ پہلے شوہر حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا، لیکن صرف 2-3 ماہ کے بعد ہی 30 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ تھی۔ پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں دونوں اسلام لائے تھے، حبشہ اور مدینہ ہجرت بھی کی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں زخمی ہوئے اور شہید ہو گئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے۔ بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں۔ نمبر 7،
حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ نام زینب اور کنیت ام الحکم تھی۔ والد کا نام جہش بن رباب اور والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں۔ آپ کی 2 بیوہ بھابیاں بھی ازواج مطہرات میں تھیں، ام حبیبہ جو عبید اللہ بن جہش کی بیوہ تھیں، اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ دونوں کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک قرآن مجید میں نام کے ساتھ آیا ہے، اور آپ واحد صحابی رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ نمبر 8، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح مصافح بن صفان ذی شفر سے ہوا تھا، جو ان کے قبیلے سے تھا، لیکن غزوہ مریسہ میں قتل ہو گیا تو مسلمانوں کے ہاتھ آنے والے لونڈیوں غلاموں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، اور مال غنیمت کی تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم دے کر آزاد کرایا اور ان سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے بعد بنی مستلق قبیلہ کے دیگر لونڈی غلام بھی آزاد کر دیے گئے۔ نمبر 9، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا اصل نام رملہ تھا۔ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھیں۔ والدہ صفیہ بنت العاص تھیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تھیں۔ پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا اور مسلمان ہوئیں۔ حبشہ ہجرت بھی کی۔ عبید اللہ نے اسلام چھوڑ کر مسیحیت اختیار کر لی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر عبید اللہ کا انتقال بھی وہیں حبشہ میں ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے پاس عمر بن امیہ کو نکاح کے پیغام کے لیے بھیجا۔ نجاشی نے خود نکاح پڑھایا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ آ گئی۔ نمبر 10، حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا اصل نام زینب تھا، جو غزوہ خیبر کے قیدیوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی تھی، جو قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھیں۔ ان کی ماں بھی رئیس قریظہ کی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی مشکم القرزی سے ہوئی۔ اس سے طلاق کے بعد کنانہ ابی الحقیق کے نکاح میں آئیں، جو جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے نکاح کیا۔ نمبر 11، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے والد کا نام حارث بن حزن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے قبل مسعود بن عمیر ثقفی سے نکاح ہوا۔ ان سے علیحدگی کے بعد ابو رحم بن عبد العزہ کے نکاح میں آئیں، جن کی 7 ہجری میں وفات ہوئی، اور 7 ہجری میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر عمرہ کے دوران مقام صرف پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا، اور سفر عمرہ سے واپسی پر یہی مقام صرف پر رخصتی اور عروسی ہوئی، اور عجیب اتفاق یہی مقام صرف میں سن 51 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دوستو، یہ تھا مختصر تعارف ازواج مطہرات کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا۔ نمبر 1، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی سے 10 سال قبل پیدا ہوئیں۔ ان کا نکاح اپنے خالہ زاد حضرت ابوالعاص لقیط بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ نمبر 2، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں۔ ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا، انہی دنوں میں وفات پائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی دیکھ بھال کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعزازاً
ان کو بدرین میں شامل فرمایا اور غنائم سے حصہ بھی دیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ نمبر 3، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد سن 3 ہجری میں ان کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ 6 برس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہیں۔ سن 9 ہجری میں رحلت فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ تدفین کے بعد قبر پر بیٹھے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نمبر 4، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی، لاڈلی اور چہیتی صاحبزادی ہیں۔ نام فاطمہ اور لقب زہرا ہے۔ ہر وقت عبادت الہی میں ڈوبی رہتی تھیں۔ دنیا کی خواہشات سے آپ کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ انہی اعلیٰ صفات کی بنیاد پر آپ متعدد القاب سے جانی جاتی تھیں، جن میں سے ایک بطول ہے۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ آپ کا لقب بطول اس لیے تھا کہ آپ دینداری اور شرافت و پاکیزگی میں تمام عورتوں سے ممتاز اور یگانہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مسلمانوں کے لیے خاص طور پر خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ مسلمان خواتین کو چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید میں بسر کرنے کی کوشش کریں تاکہ کل قیامت میں ان کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نصیب ہو۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت کا۔ یاد رہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام بھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بعثت نبوی کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ بعض سیرت نگاروں کے نزدیک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت جس زمانے میں قریش کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی صاحبزادی ہیں۔ ان کا اسم گرامی تو فاطمہ ہے، لیکن ان کے بہت سے القاب ہیں۔ آپ کے مشہور القاب میں زہرا اور سیدۃ النساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، اور بطول ہیں۔ مشہور کنیت ام الائمہ، ام السبتین اور ام الحسنین ہیں۔ آپ کا مشہور ترین لقب سیدۃ النساء العالمین ایک مشہور حدیث کی وجہ سے پڑا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں عورتوں کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ اس کے علاوہ خاتون جنت، الطاہرہ، الزکیہ، المرضیہ، السیدہ وغیرہ بھی آپ کے القاب کے طور پر ملتے ہیں۔ ان کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ حدیث شریف کی کتابوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ان کی سیرت اور طرز طریق کو محدثین اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چلتی تھیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی چال ڈھال اپنے والد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے قیام و قعود، نشست و برخاست، عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ پیارے دوستو، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان، صحابہ کرام، ازواج اور بنات کو 3 سال تک شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ صبر آزما لمحات اپنے اعزاء و اقارب اور عظیم والدین کے ہمراہ صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین فرمایا اور 2 اونٹ دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 درہم زاد راہ کے لیے دیے۔ یہ دونوں بنات طیبات ان کے ہمراہ مدینہ تشریف لائیں۔ روایات کے مطابق ماہ رجب 2 ہجری میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 21 یا 24 برس اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 15 یا 18 برس تھی۔ اس نکاح کے گواہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دوستو، یہاں آپ کو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کی تیاری کے بارے میں بتاتے ہیں، جس میں شادی کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا رہائش پذیر ہوئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کی رخصتی کے لیے تمام تیاری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کام میں ان کی معاون تھی کہ ہم نے وادی بطحا سے اچھی قسم کی مٹی منگوائی، جس سے اس مکان کو لیپا پہنچا اور صاف کیا۔ پھر ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کی چھال درست کر کے 2 گدے تیار کیے اور خرمہ اور منقی سے خوراک تیار کی اور پینے کے لیے شیریں پانی مہیا کیا۔ پھر اس مکان کے ایک کونے میں لکڑی گاڑ دی تاکہ اس پر کپڑے اور مشکیزیں لٹکائے جا سکیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سے بہتر ہم نے کوئی شادی نہیں دیکھی۔ اب بات کرتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کی۔ پیارے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو جو جہیز دیا، مختلف روایتوں کے مطابق اس کی تفصیل یہ ہے: 1 بستر مسحری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، 1 چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 1 مشکیزہ، 2 مٹی کے گھڑے، 1 چکی، 1 پیالہ، 2 چادریں، 1 جائے نماز۔ پیارے دوستو، یہ تھا مختصر تذکرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے چند پہلوؤں کے حوالے سے۔ آئیے اب آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ فضائل بتاتے ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نقل کیے گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین امت کی سردار ہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری تقلید کے لیے تمام دنیا کی عورتوں میں مریم علیہ السلام، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کافی ہیں۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کا۔ یاد رہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے 5 اولادیں عطا فرمائیں، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ کم سنی میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے 71 ہجری میں ہوا، اور دوسری بیٹی حضرت زینب بنت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ دوستو، پہلے بھی ذکر ہوا کہ سیدہ کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ اگر بات کی جائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت و شب بیداری کا، تو سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری والدہ گھر کے کام دھندوں سے فرصت پانے کے بعد
صبح سے شام تک محراب عبادت میں اللہ کے آگے گریہ ازاری کرتی، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کرتی، دعائیں مانگتی۔ یہ دعائیں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مانگتی تھیں۔ پیارے دوستو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایثار و سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ کسی نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تمہارے لیے صرف ایک اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو میں سارے کے سارے ہی راہ خدا میں دے دوں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں انتقال نبوی پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اظہار غم کا۔ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض کی شدت نے اضافہ کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشانی کے عالم میں فرمانے لگیں، افسوس ہمارے والد کی تکلیف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرے والد کو کوئی تکلیف نہیں۔ ایام وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشہور روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وصال سے قبل مرض وصال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ ایک اور روایت میں یحییٰ بن جادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ سال میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین سے قرآن کا دور ہوتا تھا، مگر اس مرتبہ 2 مرتبہ کیا گیا۔ اس سے مجھے بتایا گیا کہ میرا وصال قریب ہے، میرے اہل میں سے تم مجھے سب سے پہلے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر آپ غمگین ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم زنان اہل جنت کی سردار ہو؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت پر نہایت درد و سوز کے عالم میں فرمایا کہ مجھ پر مصیبتوں کے اس قدر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہی مصیبتوں کے پہاڑ دنوں پر ٹوٹیں تو دن رات بن جاتے۔ دوستو، آخر میں بات کرتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرض الوفات اور ان کی تیمارداری کے حوالے سے۔ روایات بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت مخموم رہتی تھیں، اور یہ ایام انہوں نے صبر اور سکون کے ساتھ پورے کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 28 یا 29 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ ان بیماری کے ایام میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری اور خدمات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سر انجام دیتی تھیں۔ جہاں تک بات ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں اور چند روز بیمار رہیں۔ پھر 3 رمضان 11 ہجری منگل کی شب 28 یا 29 برس کی عمر مبارک میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غسل اور اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمات کا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت کی تھی کہ آپ مجھے بعد از وفات غسل دیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ معاون ہوں۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت امیس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کا انتظام کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا شریک تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سارے انتظام کی نگرانی فرمانے والے تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کی۔ کہتے ہیں جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھنے کا مرحلہ پیش آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو اس موقع پر موجود تھے تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا آپ رضی اللہ تعالی عنہ آگے تشریف لا کر جنازہ پڑھائیں۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں جنازہ پڑھانے کے لیے پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ نماز جنازہ پڑھانا آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا حق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کو ہی جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور دفن کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں اترے۔ دوستو، اولاد نبی کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا جو کہ 3 ویڈیوز میں آپ کے لیے پیش کیا گیا۔ ان تینوں ویڈیوز کو آپ لازمی دیکھیں اور اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو سیرت رسول اور سیرت اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ تھا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، بچپن میں انتقال کر گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، بچپن میں وفات پا گئے۔ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھی۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ رکبتیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 8 ہجری میں ہوئی۔ مدینہ منورہ کے قریب مقام عالیہ کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے، اس لیے مقام عالیہ کا دوسرا نام مشربہ ابراہیم بھی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں تک تو تذکرہ تھا نبی کریم کی ازواج مطہرات کا اور آپ کی اولاد کا۔ اب ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 نواسوں کا۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو جنت کی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، ان کے بال منڈوائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کیا۔ صحابی رسول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے، جنتی جوانوں کے سردار، گلشن نبوت کے گل سرسبز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو پیار سے ان کو کندھوں پر اٹھا لیا اور فرمایا کہ حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر اور سن کر ہنس رہے تھے۔ رمضان المبارک سن 40 ہجری میں خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تقریباً 6 ماہ بعد کاتب وحی سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اپنے ساتھیوں کو بھی حکم ارشاد فرمایا کہ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ یوں آپ کی بدولت امت کے 2 منتشر گروہ جمع ہو گئے، اسلامی اتحاد کی ایک مضبوط شکل قائم ہوئی، امت کا بکھرا شیرازہ مجتمع ہو گیا، تمام امت ایک امیر اور امام عادل سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے امر کے تحت جمع ہو گئی، اور اس سال کو عام الجماع یعنی اتحاد و اتفاق کا سال قرار دیا گیا۔ صلح کے بعد سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات سواری پر بیٹھ کر
کوفہ میں داخل ہو گئے۔ نمبر 2، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شکم مادر میں تھے کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی نے خواب دیکھا کہ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک ناگوار اور بھیانک خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرو، آخر کیا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو نہایت مبارک خواب ہے، اور فرمایا کہ فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور تم اسے گود میں لوگی۔ کچھ دنوں کے بعد اس خواب کی تعبیر ملی اور ریاض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ خوش رنگ پھول کھلا جس کی مہک حق و صداقت، جرأت و بصالت، عزم و استقلال، ایمان و عمل اور ایثار و قربانی کی وادیوں کو عبدالآباد تک بساتی اور چمکاتی رہے گی۔ یعنی ماہ شعبان 4 ہجری میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کاشانہ حسین کی پیدائش سے رشک گلزار بنا۔ ولادت باسعادت کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے، بچہ مجھے دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نومولود بچے کو منگوا کر اس کے کان میں اذان دی۔ اس طرح گویا پہلی مرتبہ خود زبان وحی الہام نے اس بچے کے کان میں توحید الہی کا سور پھونکا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار اور آپ کی شان پر تذکرہ کریں گے۔ ہر مسلمان کے لیے حسنین کریمین کی محبت لازم ہے، اس لیے ان کی زندگی اور سیرت سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ شفقت و محبت کو سمیٹا اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش محبت میں تربیت و پرورش پائی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ فضل و کمال، زہد و تقوی، شجاعت و بہادری، سخاوت، رحم دلی، اعلیٰ اخلاق اور دیگر محاسن خوبیوں کے بلند درجے پر فائز تھے۔ آپ کے والد ماجد امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے لے کر سر مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قدموں سے لے کر سینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی عکاسی کرتے تھے۔ اس مشابہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر فقط جسم کے ظاہری اعضاء تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ روحانی طور پر بھی اس کے گہرے اثرات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ و عمدہ اوصاف کا کامل مظہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لاڈلے حسین سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھاتے، سینہ مبارک سے لگاتے، کاندھے مبارک پر اٹھاتے، کمر مبارک پر بٹھا کر پھراتے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے تو نہ انہیں کبھی ڈانٹتے، نہ ناراضگی کا اظہار فرماتے، بلکہ سجدے کو طول کر دیا کرتے، یہاں تک کہ بچہ خود سے بخوشی پشت پر سے علیحدہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے تو کبھی رخسار کو چومتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسوں سے محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔
اور دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھائے ہوئے تھے کہ ایک صحابی یہ منظر دیکھ کر بولے، اے بچے، تم کتنی بہترین سواری پر سوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، سوار بھی تو کتنا بہترین ہے، سبحان اللہ۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام کو بھی حسنین کریمین اور خاندان نبوت سے بہت زیادہ عقیدت و محبت اور الفت تھی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصمت و طہارت کا مجسمہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، زہد، سخاوت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال اخلاق کے دوست و دشمن سب ہی قائل تھے۔ عبادت گزاری کی یہ حالت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب زندار اور سوائے ایام ممنوعہ کے ہمیشہ روزہ سے ہوتے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے فرماتے اور حج بھی بکثرت کرتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 25 حج پیدل فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس وقار و متانت کا حسین مرقع اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو علم و حکمت اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہوتی۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور ان کے سامنے ایسی سکون اور خاموشی سے بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سخاوت اور شجاعت کی صفت کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں ایسا نمایاں پایا کہ فرمایا، حسین میں میری سخاوت اور میری جرأت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر مسافروں اور حاجت مندوں کا سلسلہ برابر قائم رہتا تھا اور کوئی سائل محروم واپس نہیں ہوتا تھا۔ بعض دفعہ خود ضرورت مندوں کے پاس جا کر ان کے مسائل حل کرتے۔ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزوں کا سا برتاؤ کرتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی کمالات کے سامنے دنیا کا سر جھکا ہوا تھا۔ مذہبی مسائل اور اہم مشکلات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا ایک مجموعہ صحیفہ حسینیہ کے نام سے اس وقت بھی موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم دل ایسے تھے کہ دشمنوں پر بھی وقت آنے پر رحم کھاتے تھے اور ایثار ایسا تھا کہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی بات ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے حالات میں صرف ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار اور محبت کے واقعات ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ خلاف معمول شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً روزانہ دونوں بھائیوں کو دیکھنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے اور دونوں بھائیوں کو بلا کر پیار کرتے اور کھلاتے۔ دونوں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس اور شوق تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی شوخی پر انہیں تنبیہ نہیں فرمائی، بلکہ ان کی شوخیاں دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ شفقت سر سے اڑ گیا تو اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 برس کی تھی، یعنی آپ کو عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی کے صرف 7 سال ہی میسر آئے۔ پیارے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کہ آدمی کھجور چوستا ہے۔ دوستو، ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے تو سیدہ کونین نے عرض کی، ابا جان، آج صبح سے میرے دونوں شہزادے حسن و حسین گم ہیں۔
اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں شہزادے فلاں مقام پر لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما دیں کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر گئے تو دونوں شہزادے آرام کر رہے تھے اور فرشتے نے ایک پر نیچے اور دوسرا اوپر رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیا عظیم شان تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پھولوں کی کہ جن کی حفاظت پر اللہ نے فرشتے مامور فرمائے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پھولوں کے لیے ایک جملہ درود و سلام کا کمنٹ میں لازمی تحریر کیجیے گا۔ پیارے دوستو، بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر بیمار پڑ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی کنیز فضا نے ان کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی اور منت کی وفا کا وقت آیا تو سب نے روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی سے 3 ساعت جو لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ساتھ تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی گئیں تو پہلے روز مسکین، دوسرے روز یتیم اور تیسرے روز قیدی نے آ کر سوال کر دیا تو تینوں روز ساری روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں تو پہلے روز صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا اور ان کا یہ عمل رب کائنات کی بارگاہ مقبول ہوا۔ پیارے دوستو، جب بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی داستان دل و دماغ میں تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے حوالے سے فضائل اور مناقب ملاحظہ کیے۔ اب کچھ تذکرہ کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، جو کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار اور اوصاف کے صحیح معنوں میں عکاسی کرتی ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت بھی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ اور اہل بیت کے جانثار سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خوارگی ہی میں جان گئے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی پیش گوئی اپنی اپنی زبان مبارک سے فرما دی تھی اور کئی احادیث اس حوالے سے منقول ہیں جو آپ کی شہادت کے بارے میں ہیں۔ چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس فرزند کو شہید کرے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر حضرت جبرائیل امین میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے۔ اسی طرح ابن سعد اور طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بیٹا میرے بعد ارض طف میں شہید کیا جائے گا، اور جبرائیل امین میرے پاس وہاں کی مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خوابگاہ یعنی مقتل کی مٹی ہے۔ یاد رہے کہ طف کوفہ کے قریب اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ بارش کے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا
جسے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کپڑے میں لے لیا۔ اسی طرح کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر دیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن خون ہو گئی۔ اس کے علاوہ ابن سعد حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام پوچھا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اسی طرح ابو نعیم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبرگاہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا، یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے اور اس مقام پر کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے جوان اسی میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین و آسمان ان پر روئیں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھی چند روایات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پیش گوئی کے حوالے سے اور اس مقام کے حوالے سے جو آپ کی جائے شہادت تھی، جہاں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی دنیا میں نہ صرف جنتی ہونے کی بشارت دی بلکہ نوجوان جنتیوں کا سردار قرار دیا اور ان کی محبت کو ایمان کا حصہ بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے اللہ، میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو کوئی حسن و حسین سے محبت رکھے ان سے تو بھی محبت فرما۔ بے شک ہر مسلمان ان سے محبت رکھتا ہے اور محبت کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ ہر نماز میں درود شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی آل اولاد پر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امہات المومنین اور اہل بیت کی ویڈیو کا یہ سلسلہ ہم نے اپنی نجات کے لیے شائع کیا ہے تاکہ مسلمان ان ہستیوں کے تذکرے سے مستفید ہو پائیں۔ اللہ پاک ان مبارک ہستیوں کی برکت سے ہماری اور ناظرین و سامعین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی ان ہستیوں کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 3، حضرت محسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، سیدنا حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے صاحبزادے ہیں۔ آپ صحابی رسول، نواسہ رسول اور باغ نبوت کے مہکتے پھول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یکے بعد دیگرے اپنے 3 بیٹوں کا نام حرب رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر بالترتیب حسن، حسین اور محسن نام رکھا اور فرمایا کہ میں نے ان کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں شبیر، شبر اور مشبر کے ناموں پر رکھے ہیں۔ یہ بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ نمبر 4، حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا اسم گرامی علی تھا۔ آپ حضرت ابو العاص لقیط بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے اور امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ قبیلہ بنی غازرہ کی ایک عورت کا دودھ پیا تھا۔ رضاعت کی مدت پوری ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے زیر کفالت لے لیا تھا۔ ان کے باپ ابو العاص بن ربی اس وقت مکہ میں مقیم تھے اور اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو العاص بن ربی جب غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے تو اس شرط پر رہا ہوئے کہ وہ اپنی بیوی کو مدینہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے رہائی کے بعد زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دونوں بچوں علی بن ابو العاص اور امامہ بنت ابو العاص کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کی تربیت اور پرورش خود فرمائی۔
روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے روز شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اپنے پیچھے ہی سواری پر علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سوار کیا تو یوں آپ کو ردیف پیغمبر اور ہم رکاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں بلوغت کے قریب پہنچ کر وفات پائی۔ البتہ ابن عساکر رحمہ اللہ علیہ نے بعض اہل علم کا قول نقل کیا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر شہید ہوئے۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، نواسہ رسول سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ انہی کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ بچپن میں 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ پیارے دوستو، یہ ہو گیا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا۔ اب ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کا۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 نواسیاں ہیں، اور اب تذکرہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کا۔ نمبر 1، سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کا نکاح اپنے چچا زاد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہ اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں تھیں۔ تمام مصائب نہایت صبر و استقلال سے برداشت کیے۔ ان کے بیٹے حضرت عدی بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ نمبر 2، سیدہ ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں پیدا ہوئیں۔ ان کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ 40,000 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو داماد علی کہا جاتا ہے۔ ان کے بطن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بچے ہوئے، زید، اکبر اور رقیہ۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے زید کا انتقال ایک وقت میں ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ کی امامت کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کیا۔ نمبر 3، سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت ابو العاص لقیط بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیدا ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کو کندھوں پر سوار کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ جب سجدہ کرتے تو اتار دیتے، قیام میں پھر اٹھا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار بطور ہدیہ ہار پیش کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا میں اسے یہ ہار دوں گا۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین کا خیال تھا کہ یہ ہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر اپنے دستے مبارک سے وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ میں کچھ لگا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے صاف کیا۔ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چاندی کی انگوٹھی بھیجی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگوٹھی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ پیارے دوستو، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اہل ایمان کی آنکھوں کے تارے، دل کا سرور، ایمان کا مرکز و محور، سفینہ نجات، تعظیم و توقیر ناگزیر اور اکرام و احترام لازم ہے۔ یہ سب تسلیم و رضا اور صبر و استقلال کے کوہ گراں تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد رضا الہی کا حصول تھا۔ جینا اور مرنا فقط منشاء الہی کے مطابق موافق تھا۔ حق کے لیے ڈٹ جانا اور باطل سے لڑ جانا ان کا وصف ممتاز تھا۔ وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ٹھہرے۔ نجات و ہدایت کی تمام راہیں انہی سے کھلتی ہیں اور انہی پر بند ہو جاتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔